بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی اہم، حساس اور سنگین عنوان پر گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قادیانیت سے متعلق ایک کیس سنتے ہوئے اپنے ریمارکس کچھ ایسے دیے، اس کیس کے بارے میں اپنی رائے اور اپنا فیصلہ کچھ اس انداز سے دیا کہ ملک پاکستان کے تمام باسیوں کے دلوں میں غم اور پریشانی کے جذبات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ میں ذرا آپ کے سامنے اس کیس کی تفصیلات عرض کر دیتا ہوں اور پھر یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو قانون کا رکھوالا ہونا چاہیے، کیا اس نے قانون کی رکھوالی کی ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے پھرتے دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے قادیانیوں کی اس نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ دائر کیا گیا کہ قادیانیت چونکہ ملک پاکستان کے آئین کے مطابق اسلامی اصطلاحات کو استعمال نہیں کر سکتی، 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کا متفق علیہ یہ فیصلہ تھا کہ قادیانی دلائل کے ساتھ غیر مسلم اقلیت قرار دیے جا چکے ہیں، لہٰذا اب کسی قادیانی کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی۔ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام اور درجہ نہیں دے سکتے، قادیانی اسلام کے اصطلاحات کو استعمال نہیں کریں گے۔ اسلامی اصطلاحات سے مراد یہ تھا جیسے ہمارے ہاں نبی، صحابہ، تابعین، ام المؤمنین، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین کی اصطلاحات ہیں، قرآن مجید ہے، حدیث مبارکہ ہے، علماء کرام ہیں، فقہ ہے، یہ اسلامی اصطلاحات کہلاتی ہیں۔ تو 1974 کے اس فیصلے میں یہ درج تھا کہ قادیانی کسی اسلام کی اصطلاح کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے قادیانیت کو کھلے عام اور سر عام اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں تھی۔ قادیانی جتنے بھی اس وقت ان کی قسمیں پاکستان میں موجود ہیں، چاہے وہ مرزا قادیانی کے متبعین ہوں، چاہے وہ لاہوری گروپ ہو، یہ سب اس وقت علماء کرام کے دلائل کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دستخط کے ذریعے قومی اسمبلی کے تمام ارکان کی رائے کے ساتھ انہیں پاکستان کے آئین کے مطابق کافر قرار دیا گیا۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کریں کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی اسمبلی کو کیا اختیار ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے؟ تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ علماء کرام اسمبلی کا رخ کرنے والے نہیں تھے، وہ تو فتاوی جات کے ذریعے اپنا فرض منصبی ادا کر رہے تھے۔ لیکن اس زمانے میں جو قادیانیوں کا خلیفہ تھا اور قادیانیوں کا جو اس وقت ان کا چیئرمین مرزا ناصر تھا، اس نے ذوالفقار علی بھٹو سے خود رابطہ کیا اور کہا کہ یہ علماء اور یہ مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ اسمبلی میں ایک بحث رکھوا لیں جس میں ہم اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں گے تاکہ آئندہ کے بعد یہ ہمیں کافر نہ کہہ سکیں۔ چنانچہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی پیشکش پر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا اور پھر اس کے بعد مناظرے کا چیلنج قبول کرنے کا کہا، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کا چیلنج قبول کرتے ہوئے 17 دن تک قومی اسمبلی میں قادیانیوں پر جرح کی
اور دلائل کے ساتھ ان کے کفر کو ثابت کیا، تو یہ کہنا کہ جی اسمبلی کسی کو کافر کیسے قرار دے سکتی ہے، اس کا مطالبہ ہم نے نہیں کیا تھا، اس کا مطالبہ مرزا قادیانی ہی نے کیا تھا۔ خیر، میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ وہ تو ایک تاریخی فیصلہ اس زمانے میں مسلمانوں کی قربانیوں کی وجہ سے سامنے آیا، لیکن وقتاً فوقتاً اس ملک کے اندر ایسے حکمران بھی آتے رہے، ایسے اعلی کار لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جنہوں نے اس قانون کو چھیڑنے کی ناپاک جسارت کی۔ اسی طریقے سے حالیہ دنوں میں جب قادیانیوں کے خلاف ایک کیس دائر کیا گیا، ہوا یہ کہ قادیانیوں نے قرآن مجید کے نسخے شائع کرنا شروع کیے۔ اب چونکہ یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ایک جرم تھا کہ قادیانی اسلام کی اصطلاح کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور قادیانی اپنی مذہب کی تبلیغ سرعام نہیں کر سکتے، انہوں نے مسلمان کے قرآن کو چھاپنا شروع کیا، اس میں اپنی طرف سے غلط تفاسیر کو داخل کیا، اور اس کے اندر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت تھی، میں نے جو خطبے میں آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ لیکن قادیانیوں کی تفسیر صغیر کے نام سے ایک تفسیر ہے، جو کہ قرآن کا ترجمہ بھی ہے اور قرآن کی تفسیر بھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس آیت کی تفسیر یہ کی کہ یہاں خاتم النبیین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں رحمت للعالمین سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری تھی کہ وَرَسُولًا مِّن بَعْدِي يَأْتِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَرَسُولًا مِّن بَعْدِي يَأْتِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا کہ جس کا نام احمد ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہاں پر احمد سے مراد میں ہوں، وہ اس تفسیر کے اندر اس کا ذکر تھا۔ جب اس طرح کی تمام باتوں کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا کہ قادیانی پاکستانی آئین کے مطابق اپنے مذہب کا پرچار اور تبلیغ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر بجائے اس کے کہ قادیانیوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس دائر کیا جاتا، ان کے خلاف توہین آئین کا کوئی کیس جاری کیا جاتا، الٹا ہمارے چیف جسٹس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھائی پاکستان کا آرٹیکل 20، پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 20 یعنی شق نمبر 20 یہ کہتی ہے کہ ہر مذہب کو اپنی آزادی حاصل ہے، چنانچہ تبلیغ کرنا ان کا حق ہے، تو لہٰذا قادیانی بھی ایک مذہب ہے تو اسے بھی اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق حاصل ہے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ فیصلہ سناتے وقت کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس آئین کا یہ حوالہ دے رہے ہیں شق نمبر 20 کا، اسی آئین کی شق نمبر 295 بی اور 295 سی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے جب تک وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت نہیں مانتے، اس وقت تک انہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ قادیانی مسلمانوں کی اصطلاحات کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو میرے سامعین ہیں، مجھے بتائیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ کیا آئین پاکستان کے خلاف نہیں ہے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ملک پاکستان اور شریعت کے خلاف نہیں ہے؟ کہ قادیانیوں نے کب بھلا ہمیں اپنے آپ کو کافر سمجھا ہے؟ قادیانی تو الٹا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے سوا تمام کے تمام مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ جو مجھ پہ ایمان لے کر آیا وہی مسلمان ہے، اور جو مجھ پہ ایمان نہیں لایا وہ بندر، کتے اور خنزیر کی اولاد ہے اور پرلے درجے کے کافر ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں کے اندر یہ عبارات موجود ہیں۔ وقت کم ہے ورنہ میں آپ کے سامنے تفصیل ذکر کرتا۔ تو آئین پاکستان انہیں کافر کہتا ہے، آئین پاکستان انہیں تبلیغ کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جو قانون کا رکھوالا ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں جب گھر کا بیدی ہی لنکا ڈھانے پہ آ جائے اور جب چور کو چوکیدار بنا دیا جائے تو پھر کس سے امید رکھی جا سکتی ہے؟ یہ پس پردہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کے لیے
آہستہ آہستہ ایک پیش قدمی ہو رہی ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو بہت زیادہ عام کریں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قادیانی ملک پاکستان کے آئین کے مطابق کافر ہیں، اور جب تک وہ اپنے کفر کا اعلان نہیں کریں گے اس وقت تک انہیں اس ملک کے اندر آزادی سے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہذا اس ملک کے اندر ہماری طرف سے الحمدللہ علماء اب تک محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ جد و جہد کرتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ملک پاکستان میں عقید ختم نبوت سمیت تمام کے تمام دین کو تخت پہ لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین کے نظام کو اللہ بالا فرمائے، دین کے نظام کو اللہ اس ملک میں نافذ فرما دے۔ جو لوگ اس ملک میں دین اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، پس پردہ کسی کے آلائے کار بن کر یہاں ایجنٹ بن کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔